حسد کی علامات کیا ہیں؟ جیسے بیماری کی علامات ہوتی ہیں، حسد کی کیا علامات ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ ناظرین، جس وقت حسد ہوتا ہے تو حسد کی جو بڑی بڑی علامات ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی سستی کا شکار ہو جاتا ہے، سستی کاہلی، اور اسی طرح نیند بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے یا نیند بالکل اڑ جاتی ہے، یہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی کی شہوت بالکل ختم ہو جاتی ہے بس اوقات نہ ہونے کے مقابلے، اور اسی طرح جسم بالکل سن ہو جاتا ہے، یہ بھی ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے کام کو جو بڑی خوشی خوشی کر رہا ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے رننگ کر رہا ہوتا ہے، وہ کام آہستہ آہستہ اس کا پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کام سے آدمی کا دل چاٹ ہو جاتا ہے، یعنی آدمی ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لوگ رش کرتے ہیں، لیکن اچانک کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی اس کو ہوا کیا ہے؟ یہ تو بڑا پڑھنے والا بچہ تھا، یہ تو بڑا کام کرنے والا بچہ تھا، یہ بچی اس کا چہرہ بڑا صاف ستھرا تھا لیکن ابھی چہرہ بجھا ہوا، اور اسی طرح نہ کسی کو بلانے کو دل کرتا ہے، تو لازماً یہ پکی بات ہے کہ آدمی حسد کا شکار ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جس وقت بھی کوئی نعمت ملے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، یہ دعا کریں، یہ دعا بڑی، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، سلیمان علیہ السلام کی دعا بڑی معروف ہے۔ اور اسی طرح ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں پر راضی رہیں، اللہ کی نعمتوں پر راضی رہیں گے تو آپ کو کسی سے حسد ہوئے گا ہی نہیں، یعنی جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس پہ بھی اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، اور جو اللہ نے مجھے دیا ہے اللہ کا میرے اوپر بھی فضل اور کرم ہے۔ گویا کہ اللہ کی رضا پہ خوش رہنا، اللہ کی تقدیر پہ خوش رہنا، یہ بہت بڑی سکون کی علامت ہے۔ وگرنہ آپ جس وقت بھی حسد اس طرح کا شکار ہوں گے تو حسد پھر ہوتا کیا ہے؟ اور حسد ہوتا یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ پہلے حسد کی ایک صورت تھی کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا وہ اللہ مجھے بھی دے دے، مقابلہ، ہاں، مقابلے میں۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا وہ آپ سے چھن جائے اور میرے پاس ہو جائے، یہ بڑی خطرناک صورت ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کو خراب بھی، تباہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پاس رکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اور ایک حسد کی سب سے خطرناک صورت ہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ بیٹا ہو گیا، اب عام طور پہ جو چھوٹے بچے ان کے اوپر حسد کی صورت ہوتی، بچے سوکڑے کا شکار ہو جاتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو جس وقت بھی خبر ملتی ہے کہ ان کا ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ حاسدین ان کے گھر میں جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کر جاتے ہیں۔ تو دو چیزیں اس کی میں نے بتائی، ایک تو یہ کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، دوسرا یہ کہ اللہ کی تقدیر پہ خوش رہیں، اور تیسرا یہ کہ آپ حاسد جن کو آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ احسان کریں۔ کچھ احسان تحفے تحائف ہیں، کچھ کھانے ہیں، اس سے بھی بس اوقات یہ ہے کہ حاسد کے دل میں اللہ کرے کچھ نہ کچھ نرمی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ حاسدین کے حسد پر صبر کریں، اور پانچویں صورت یہ ہے کہ آپ نعمتوں کو چھپانا ہی شروع کر دیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میرا یہ نوبل انعام نکل آیا ہے اور مجھے اللہ نے یہ کرم کیا ہے، میرے اوپر اللہ نے یہ فضل کیا ہے۔ حداً وصاب کوشش کریں اپنا بینک بیلنس، اپنی نعمتیں حاسدین کے سامنے نہ بیان کریں، نہ ہی ان کے سامنے لائیں۔ جس وقت آپ کے حاسد کو پتہ چلے گا بھئی اس کو اس نعمت سے یہ بھی نعمت مل رہی ہے، وہ حسد میں شدید ہو جائے گا، اور پھر اس کے لیے انتقام کی کوئی بھی صورت تاکہ وہ اپنے ایمان کو بھی خراب کرنے کی کوشش میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی اس کو اگر کہا جائے جادو کفر ہے
آپ جادو کر رہے ہو وہ پھر بھی کروائے گا. تو اپنی نعمتوں کو چھپائیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اظہار جہاں کرنا ہے وہ خاص حالات میں، ہر جو نا وہ صورت میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک چھٹی صورت یہ ہے حسد کے علاج کی کہ آپ اللہ کے ہاں پناہ مانگیں. سورہ فلق ناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ اللہ سے پناہ مانگے. اسی طرح بسم اللہ یرقیکم من کل داء یؤذیکم اللہ یشفیکم، بسم اللہ یرقیکم من کل حاسد حاسد یؤذیکم. اس طرح کی دعائیں ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ آپ اللہ سے پناہ مانگیں. اور اسی طرح ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اور اگر آپ خود حسد کا علاج نہیں کر سکتے تو پھر دم ضرور کرائیں. یہ چھٹی صورت ہے. تو گویا کہ حسد انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد آپ کے لیے جنت کے بھی دروازے بند کر دیتا ہے. اور حسد انسان کے لیے انتقام، اور انتقام پھر انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے. لہذا ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، اور حسد سے بچاؤ کے لیے تدابیر بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کے حضور دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرمائے، اور شیطانوں کی شیاطنت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.